نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تو گفتگو ہماری چل رہی تھی اس موضوع پر کہ بے شک انما یخش اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یخش اللہ من عبادہ، اس کے بندوں میں سے العلماء، علماء یعنی دین کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں صحیح معنوں میں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن حکیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوتا ہے۔ ان میں ان کے اپنے کوئی ذاتی مقاصد یا ذاتی مفادات یا ذاتی شہرت یا پذیرائی یا کسی قسم کا ایسا مقصد نہیں ہوتا، تو وہ صرف اللہ کے لیے بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے علم سیکھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے، ان کا ہر کام للہ ہوتا ہے، ان کا کام ہر کام فی اللہ ہوتا ہے۔ تو جب للہ اور فی اللہ سارا انسان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت نازک اور باریک سا مرحلہ ہے جس میں انسان، بلکہ دیندار جو طبقہ ہے، دیندار کہلانے والا جو طبقہ ہے، اگر وہ تھوڑا سا غور کرے، سوچے سمجھے، تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ عام آدمی کی نسبت انتہائی زیادہ ان کی جو زندگی کا جو لیول ہے، جو مرحلہ ہے، جو معاملات ہیں، وہ انتہائی سینسٹیو، انتہائی نازک ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی تو دین کی پہچان رکھے بغیر، ایک عام آدمی عملی سطح پر جو بھی اس کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں کمی کوتاہی معاملات جیسے بھی چلتے رہتے ہیں، تو اس پر کسی قسم کا اس طرح کا بوجھ نہیں ہوگا جو ایک دین کی پہچان رکھنے والے ایک عالم دین، اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بردار ہونے کا، دین کا داعی ہونے کا جو دعویٰ، ایک تو دین کی خالی شکل و صورت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جیسے کہ اپنا لی ہے، ہر مکتبہ فکر نے اپنے اپنے حساب سے داڑھیوں کی شیپ رکھی ہوئی ہے، ٹوپیوں کی، رومالوں کی، رنگوں کی، ان ساری چیزوں سے، اور پگڑی باندھنے کا بھی اپنا اپنا ایک اسٹائل ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ہے۔ نو پرابلم، نو پرابلم، اس کے ساتھ کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے۔ پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ جب ہر بندہ ایک مخصوص لباس اور لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو فرستادہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسروں کو، تو اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنی اپنی پہچان بنا لی ہے، جبکہ دیندار جو طبقہ ہے، دیندار کہلانے والے جو لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ نازک ہے۔ ان کو یہ فکر اور احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پہچان بنا کر اور مختلف کوئی اپنا پسندیدہ حلیہ اپنا کر اپنے کچھ بزرگوں کی ابتدا میں کچھ ایسا اختیار کر کے اور ہم جو ہے وہ فرستادہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ذمہ داری کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ دین کی پہچان رکھتے ہیں تو آپ کو خوف خدا بھی اس کے حساب سے ہونا چاہیے، آپ کی ہر بات میں للہیت ہونی چاہیے، آپ کی ہر بات میں ایک فی اللہ رویہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہر معاملہ ہے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی سیکشن کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اپنے اسکول آف تھاٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اور اس کے جو حالات و واقعات کی روشنی میں صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ کہ وہ مجھے اپنی کمیونٹی سے نہ نکال دیں، یا مجھے اپنی کمیونٹی میں سے شامل نہ کریں، یا مجھے اپنی کمیونٹی کا حصہ نہ سمجھیں،
اس ڈر اور اس خوف اور اس رویے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے رویوں میں داخل و شامل ہو چکی ہیں، جبکہ یہ جو متشددانہ رویہ ہے اسی وجہ سے تو گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑا، اسی وجہ سے تو گورنمنٹ کو مجبور ہونا پڑا اور یہ اسٹیپ لینا پڑا، ورنہ جتنا ایک مذہبی بحیثیت انسان، بحیثیت فرد اس ملک کے قانون اور آئین کے مطابق ہر فرد آزاد ہے اور ہر اپنے معاملے میں، لیکن کوئی شخص داروغہ نہیں۔ داروغہ وہی ہے جو حکومت وقت کے زیر اثر اس کی ذمہ داریاں اس کو دی جاتی ہیں، وہی داروغہ ہے، اس حد تک جس حد تک اس کی جو ریسٹرکشن ہے، جہاں تک اس کا دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جیسے کہ وہ سب کو پتہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا جو معاملہ تھا، جس میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف علم میں جہاد بلند کیا، اس کو جو بھی نام کچھ دیتے ہیں جیسا بھی نام ہے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ کی وہ رسی بھی وصول کروں گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ مبارک میں زکوٰۃ کی مد میں لی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک گزر چکا ہے تو اب لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے دین کے اندر امینڈمنٹ کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ طاقت و اختیار چاہیے۔ بالکل جائز بات ہے، جینون بات ہے، لیکن کس کو طاقت و اختیار چاہیے؟ کیا ہمارے جو طاقت و اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہی ہیں نا۔ ہمارے ہر شعبہ زندگی میں، ہمارے ہر محکمے میں، ہر ادارے میں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب مسلمان ہیں۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کا حلیہ اپنا کر اور اللہ تعالیٰ کا ابنا اللہ احبا، جیسے کہ انہوں نے کہا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حلیہ ہے تو میں پھر اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا پسندیدہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو زوم ہے نا، تو یہ بھی تو اسی زمرے میں آتا ہے، فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔ ایک داڑھی رکھنے والا شخص اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فوقیت دیتا ہے، اپنے آپ کو فضیلت دیتا ہے دوسرے لوگوں پر، جبکہ اسلام میں تو کوئی ایسی، یا قرآن میں یا دین میں یا ہمارے رب نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تخصیص نہیں فرمائی، کہ تعیین نہیں فرمائی کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں حلیہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا، اور اگر وہ اس طرح کا حلیہ کسی کا نہیں ہوگا، حلیے سے وہ، یہ تو جو انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، آپ کا جو رویہ ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے جو ذاتی معاملات ہے، وہ ہر انسان کے ذاتی معاملات ہیں، اس میں داروغہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو قتال کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حوالہ دیتے ہیں، یا اور جو دوسرے حوالے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور کے جو بھی واقعات ہیں، حالات ہیں، تو وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ اب ایک عجیب بات اس میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کو کچھ لوگ نہیں مانتے، اس کو غصب کہتے ہیں۔ اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہو جائے گا، جبکہ وہ اس وقت تمام مسلمانوں نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا؟ وہ خود حضرت ابوبکر صدیق نے تو اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا۔ اسلام میں جو شخص اپنے آپ کو اسلام کے تعلیمات کے مطابق، کوئی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہی نہیں، کرتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے، گویا کہ اس کی سب سے زیادہ اس کے خلاف جو جانے والی بات ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے نااہل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان نے، تینوں نے، حضرت علی نے بھی
کسی نے بھی اپنے آپ کو رضی اللہ عنہ نے کسی نے بھی اپنے آپ کو اس منصب خلافت کے لیے پیش نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ خلیفہ۔ آج کوئی ان کی سنت کا نام لے کر اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو گویا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بھول گیا سب کو۔ وہ آپ کا قول کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کتا ایک مر جائے گا بھوکا تو اس کا ذمہ دار عمر ہو۔ وہ رات کو گشت کر کے اور اپنے رعایا کے حالات، رعایا سے مراد اپنے جو ان کی ریاست کے رہنے والے باشندے تھے ان کی فکر ہے، ان کی بھوک کی، ان کی ضروریات کی، ان کی معاملات کی۔ کوئی شخص اتنے بڑے عہدے کے لیے 24-25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کے لیے وہ الیکشن لڑتا ہے، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جلسے جلوس کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ کیا کر دو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب سب سے پہلے تو آپ کا ڈی میرٹ تو یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کیا، گویا کہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو آپ اس عہدے کے اہل سمجھتے ہیں۔ آپ خود سے کہتے ہیں کہ میں اس عہدے کے اہل ہوں۔ آپ سے کس نے کہا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اس عہدے کے لیے اہل ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی کیسے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی یہ سند مجھے یہ کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں؟ کسی بھی وزارت عظمیٰ، صدارت اور کسی بھی ایسے عہدے کے لیے، کسی بھی عہدے کے لیے جس سے لوگوں کی زندگیوں کے مفادات، ان کے حالات، واقعات اور ان کی زندگی کی شب و روز کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ وابستہ ہوں، اس کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو کیسے اہل قرار دے سکتا ہے؟ اس کے لیے تو لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو جو شخص، لوگ ہی فیصلہ کریں گے، لوگ ہی اس کو اپنا نمائندہ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو پھر تو سمجھ میں آتا۔ اب وہ فرما رہے ہیں، بالکل جائز فرما رہے ہیں، تخت پر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہی تو ہمارے ملک میں، ہم اسی بنیاد پر تو ہم نے یہ کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ تخت پر ہے۔ کون کہتا ہے کہ تخت پر نہیں ہے؟ کیسے آپ نے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ زمام کار نہیں ہے، آپ وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی جماعت کا جو ہے رکن یا صدر یا کسی بھی جمعیت کا، کسی انجمن کا، کسی جو بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی سیاسی، پھر وہ وہاں پہ وہ لے آتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ تخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو دین پر تخت پر آئے گا، تو وہ دین جب آئے گا تو پھر وہ سارا نظام ہوگا۔ تو اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے آپ کو پیش کس طرح کہاں پر کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں؟ تو یہ تو سوچنے کی بات، کوئی ایک نہیں، ساری جماعتیں کر رہی، کس لیے کر رہی؟ تاکہ ہمارے ہاتھ میں اختیار آئے، ہمارے ہاتھ میں اقتدار آئے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اوپر لے آئیں۔ وہ لوگ گندے ہیں، وہ برے ہیں، وہ لوگ وہ گندے ہیں، وہ برے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں۔ ہم صرف ایمان والے، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لا سکتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے علم بردار ہیں۔ سب کا یہی خیال، سب کا یہی گمان، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ کی کیا تخصیص؟ کسی کی بھی، میں آپ سے مراد کسی کی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو کسی بھی ایسے عہدے کے لیے پیش کرتا ہے، اس کے لیے اس کے پاس کیا سند ہے، کیا دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی عہدے کے لیے؟ تو صاف ظاہر ہے جو کوئی جماعت بناتا ہے کس لیے بناتا ہے؟ جب کوئی شخص جماعت بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی سلسلہ ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کسی کو اپنا بنا لیا سربراہ، اور کچھ لوگ اپنے آپ جماعت بناتے ہیں اور پھر اس کا اپنے آپ کو سربراہ بناتے ہیں، بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا۔
آپ کے پاس کیسے یہ اتھارٹی ہے کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں؟ آپ کے سامنے ابھی میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ بیان کیا، وہ جو سنت ہے امام ابو حنیفہ جن کی ہم مقلد ہیں، ان کا کیا رویہ؟ وہ تو ایک جج بننے پر راضی نہیں، وہ ایک جج بننے پر راضی نہیں ہے۔ کیوں کہ میں اقتدار میں وہ نہیں کر سکوں گا جو کام میں للہیت کے نقطہ نظر سے کر رہا ہوں، پھر میں کسی کا ملازم ہو جاؤں گا، کچھ پابندیاں ہو جائیں گی مجھ پر، کچھ ریسٹرکشنز ہو جائیں گی، مجھے کچھ کمپرومائز چیزیں کرنی پڑ جائیں گی، تو میں وہ چیزیں اس طرح نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ہمارا جو دنیا انسان مسلمانیت میں جو فقہ کے حوالے سے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس وقت آپ کہہ لیں کہ 70% راؤنڈ اباؤٹ ایک سروے کے مطابق حنفیت پر قائم ہے، لوگ حنفیت کے تقلید کر رہے ہیں۔ حنفیت سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں چل رہے ہیں، اور تعلیمات سے مراد ان کی وہ ذاتی تعلیمات تو نہیں ہے۔ یہ بھی بات انشاءاللہ اس بات پر بھی کسی وقت بات کریں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی تعلیمات، فلاں بزرگ کی تعلیمات، فلاں ولی اللہ کی تعلیمات کسی کو اپنی کوئی الگ سے تعلیمات تو نہیں ہے نا، تعلیمات تو وہ اللہ کی ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دے دی، ان کی شرح و وضاحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، تو الگ سے نئی تعلیمات کس کی آ گئی؟ ان تعلیمات پر عمل کسی نے کس سے کتنا اچھا کیا ہے، کتنا زیادہ کیا ہے، کتنا بہتر کیا ہے، اس سب میں سے ہمیں لگتا ہے، بس پھر اس پہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ ہے کہ یہ ہے کہ کوئی سب بزرگ۔ ہمارا کام سب کی عزت کرنا ہے۔ ایک دین کا عالم ہونے کی حیثیت تو بہت بلند بات ہے، کسی بھی شخص، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت، تو اس کے جب وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کو، بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، تو ساروں کو ہی دی ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ دیکھیں تو آپ نے فرمایا کسی انسان، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی اپنے آپ کو فرستادہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اپنا آپ کو کسی عہدے کے لیے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کلکم آدم وآدم من تراب، سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے۔ تو دین تخت پر ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے علماء کی، وہ اس طرح کی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، اور اس میں سیاست میں کیا کیا چیزیں ہیں، میں اپنے والد محترم پیر مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سیاست کے موضوع پر آپ نے نظم لکھی تھی، وہ انشاءاللہ کسی کو سناؤں گا، اور پھر آپ اپنے گرد و پیش پر جائزہ لیں گے کہ ہماری جو سیاست کس نہج پر اور کس انداز میں چل رہی ہے، تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ وہ تو آج سے 40 سال پہلے آپ نے لکھی تھی، 35 سال 40 سال پہلے، جبکہ حالات تو بہت بہتر تھے آپ کے دور کے وقت کے حساب سے، تو اس وقت آپ نے لکھا تھا، تو کیا سارے وہ جو شرعی احکامات ہیں قرآنی اور سنن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی جو طریقہ کار جس پر انہوں نے عمل کیا، اولیاء کرام، صلحاء، بزرگان دین، تو کیا یہ سارا ان کی تعلیمات پر عمل کر پا رہے ہیں؟ ہم کر پائیں گے ہم اگر سیاست کی دلدل میں غوطہ-زن ہوں گے تو یہ ایک الگ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔